اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ طارق ہم کر رہے ہیں جو کہ 86 نمبر سورہ ہے قرآن مجید کی، اور یہ سورت جو ہے ہماری مکی سورت ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کی ہم نے پہلے 7 آیات کر لی، اور آج انشاءاللہ تعالی ہم اس کی 8ویں سے سٹارٹ کریں گے۔ سورہ الطارق۔ ایک یہ بھی ایشو ہے نا کہ سارے کمروں میں کوئی نہ کوئی سو رہا ہے، شادی ادھر چل رہی ہے، تو میں اب سمجھ نہیں آتی میں کدھر پڑھاؤں، تو ابھی سٹورز میں گھس کے بیٹھی ہوں۔ 86 نمبر سورہ، مکی سورہ، اور کل اس میں کتنی آیات ہیں جی؟ کون بتائے گا؟ 17 آیات ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ آیات ہیں۔ الحمدللہ آج ہم نے کرنا ہے انشاءاللہ 8 سے سٹارٹ۔ انہو، آپ میں سے کوئی اگر سٹارٹ کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے، میں جتنی دیر میں لکھ رہی ہوں۔ جی میں کرتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا ہمیں پتہ ہے کہ حرف تاکید ہے، مشبہ بالفعل ہے، اور جب بھی انا آتا ہے اس کا ایک اسم ہوتا ہے، اس کی ایک خبر ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں ضمیر منصوب متصل واحد مذکر غائب کا صیغہ نظر آ رہا ہے جو کہ اسم انا کے طور پر آ رہا ہے۔ آگے ہمیں آتا ہے نظر آ رہا ہے الا، جو کہ ہمیں پتہ ہے حرف جر ہے۔ رج ہی، یہ مرکب اضافی ہے، یہ مرکب اضافی مضاف مضاف علیہ مل کر مجرور اسم بنے گا، اور الا اور یہ مجرور اسم مل کر پھر چونکہ اسم انا آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جملہ اسمیہ ہے، تو یہ پھر متعلق خبر بن جائے گا۔ سب سے لاسٹ میں ہمیں نظر آ رہا ہے لقادرون، لام تاکید ہم اس کو کہتے ہیں، یا لام مزحلقہ بھی مزاحلقہ بھی کہتے ہیں، یا ڈسپلیسڈ لام بھی کہتے ہیں۔ تو یہ ہمیں نظر آ رہا ہے رفعی حالت میں، تو یہ بنے گا خبر انا۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انا اپنی اسم انا اور خبر انا اور متعلق خبر انا جو کہ جار مجرور پر مشتمل ہے سے مل کر جملہ اسمیہ بنا۔ بالکل زبردست ہو گیا۔ جی افشاں آپ ریپیٹ کرو گے اس نے کیا کہا؟ پہلی جو ہماری آیت نمبر 8 7 8 ہم نے لاسٹ ٹائم کی تھی نا، یہ سوری 6 7 یہ 8 ہے۔ سب سے پہلے جو ہماری آیت ہے انہو علی رجعہ لقادر، انا، جی آپ بتاؤ افشاں انا کیا ہے؟ افشاں آپ موجود ہو؟ روبینہ ارشد آپ بتاؤ انا کیا ہے؟ میری آواز نہیں آ رہی یا آپ لوگ موجود نہیں ہو کلاس میں؟ جی باجی آ رہی ہے آواز۔ اچھا سمینہ آپ بتاؤ۔ جی باجی، انا حرف مشبہ بالفعل ہے، اور ہو اس کا منصوب اسم ہے، اسم ضمیر منصوب متصل۔ بالکل ٹھیک ہے، آپ مجھے یہ بتاؤ گے بیٹا کہ انا کیا کام کرتا ہے، اور انا کو دیکھتے ہی ہمیں فوری دماغ میں کیا بات آنی چاہیے؟ انا دیکھ کر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جملہ اسمیہ ہے، اور انا اپنے بعد آنے والے اسم کو اس کا اسم نصب ہوتا ہے نصبی حالت میں۔ بالکل، انا جیسے ہی آتا ہے ہمیں پہلی بات پتہ چلنی چاہیے کہ انا کے فوری بعد لازماً جملہ اسمیہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب ہے اس کے بعد جو بھی ہوگا وہ جملہ اسمیہ ہوگا۔ انا کے بعد، انا کے بعد جملہ اسمیہ۔
السلام علیکم باجی، میں بول نہیں سکتی تھی، میرا مائک نہیں کھل رہا تھا۔ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، ابھی میں آپ سے پوچھتی ہوں۔ جی انا جب بھی آئے گا اس کے فوراً بعد لازمن جملہ اسمیہ ہوگا، اور جملہ اسمیہ کے روبینہ آپ بتاؤ کتنے پارٹس ہوتے ہیں اور ان کے نام کیا ہوتے ہیں؟ پھر بند ہو گیا ہے جی۔ تبندہ بتاؤ، تبندہ کا تو مائک ہی نہیں آن۔ سمینہ آپ بتاؤ۔ پتہ نہیں کیوں جی بند ہو باجی، جاتا بار بار۔ جی بولو روبینہ۔ ہاں جی، جملہ اسمیہ کے 2 پارٹ ہوتے ہیں، جی کون کون سے؟ مبتدا اور خبر۔ بالکل ٹھیک ہے، لیکن انا کے بعد جو جملہ اسمیہ ہوتا ہے اس کے پارٹس کا کیا نام ہوتا ہے؟ وہ ان کے نام بدل جاتے ہیں۔ وہ انا کی خبر ہو جاتی ہے، تو انا جی جملہ اسمیہ کے بعد جو انا کے بعد ہوتا ہے وہ کہلاتا ہے، سب سے پہلے مبتدا کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ مبتدا اسم ہوتا ہے نا، تو اس کو کہا جاتا ہے اسم انا اسم انا جی۔ اور خبر انا، یعنی کہ انا کی اسم اور اس انا کی خبر، ہوں، ٹھیک ہے، جی اس طرح سے اس کو بولا جاتا ہے۔ یعنی کہ اب ہم مبتدا نہیں کہہ سکتے۔ کیوں نہیں کہہ سکتے مبتدا روبینہ؟ جی باجی پتہ نہیں، بڑی جی دیر ہوئی۔ میں بتاؤں، جی بتاؤ۔ مبتدا جو ہوتا ہے نا وہ مرفوع حالت میں آتا ہے، اور اسم انا جو ہے منصوب حالت میں آتا ہے، بالکل انا جو ہے درست، اسے منصوب جی بالکل درست ہے۔ روبینہ یہ یاد رکھنا ہے کہ جو مبتدا اور اس کی خبر دونوں کو لازمی پیش والی حالت میں، یعنی کہ مرفوع یا رفع والا ہونا ہے، لیکن انا کیا کرتا ہے کہ اپنے بعد آنے والے اسم کو رفع سے نصب میں بدل دیتا ہے، یعنی کہ اب وہ مبتدا کی شرط پوری نہیں کر رہا، یعنی کہ مبتدا کو ہر حال میں رفع کی حالت میں ہونا ہے، لیکن انا کی وجہ سے اب وہ مبتدا رفع سے نصبی حالت میں ہو گیا ہے۔ اس کی وجہ سے ہمیں اس کو نام بدلنا پڑے گا، کیونکہ مبتدا کی وہ شرط ہے کہ اس کو رفع کی حالت میں ہونا ہوتا ہے۔ تو اب ہم بجائے اس کو مبتدا کہنے کے ہم اسم انا کہیں گے، ٹھیک ہے، اور اسی اسم انا کی پھر آگے خبر انا کہلائے گی۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اب اس کا مطلب ہے انا کے بعد جو بھی اسم ہوگا وہ اسم انا ہوگا۔ تو اب انا کے فوراً بعد ہمیں پتہ ہے ہو کی ضمیر ہے جو کہ اسم ہے، اس لیے اب اس کو ہم نے بجائے مبتدا کہنے کے، ایک تو ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ جملہ اسمی ہے کیونکہ اسم سے شروع ہو رہا ہے، لیکن اب ہم اس کو مبتدا اس لیے نہیں کہہ سکتے کیونکہ انا نے اس کو منسوب کر دیا۔ جو ہوا کی ضمیر تھی جو کہ مرفوع تھی، وہ اب بدل کے کیا بن گئی؟ ہو بن گئی، یعنی کہ اب یہ منسوب اسم ہے۔ سمجھ آ گئی آپ کو پوائنٹ؟ جی تو اب آپ کو یہ پتہ ہے کہ اب جب ہمیں اسم و انا مل گیا تو اب اس کے بعد جو بھی ہوگا وہ خبر و انا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کے بعد والا جملہ جو ہے ہو کے بعد جو بھی جملہ ہے وہ پورا کا پورا جملہ جو ہے وہ خبر و انا کہلائے گا۔ اب خبر و انا کو ہم دیکھتے ہیں وہ کس طرح بن کے آ رہا ہے۔ جی اللہ جب بھی آتا ہے تو اللہ کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جی بشریٰ ضیا اب آپ بتاؤ۔ السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام۔ وبرکاتہ۔ جی اللہ حرف جر ہے، تو اس کے بعد مجرور اسم آئے گا۔ بالکل ٹھیک ہے، تو اس کے مجرور بعد اسم، جی ٹھیک ہے، اس کے بعد ہی آ رہا ہے، تو یہ مرکب اضافی پہلے بنے گا، بالکل ٹھیک اس ہے، کے بعد مجرور اسم بنے گا، اور بالکل پھر اس ٹھیک کے ہو بعد گیا، یہ متعلق خبر انا کی بن جائے گا۔ بالکل ٹھیک ہو گیا، مضاف ہے رجعے، اور یہاں پہ بھی جو ہی کی ضمیر ہے وہ مضاف الیہ ہے۔ مضاف الیہ بھی آپ کو پتہ ہے ہمیشہ مجرور اسم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ اب تک تو ہمیں رٹ چکا ہے، اور یہ مل کے بن گیا مرکب اضافی، اور مرکب اضافی جو ہے اب وہ بنے گا
اللہ کا مجرور اسم، پوری کی پوری مرکب اضافی مجرور اسم بن گیا. اس کے بعد بھی متعلق بنے گا خبر انا کی. بالکل ٹھیک ہو گیا. متعلق خبر انا. میں اڑ جاتا ہے بار بار. اللہ جار اور آگے آ گیا مجرور اسم اور یہ بن گیا متعلق. متعلق اسم ہے کہ متعلق فعل ہے؟ متعلق اسم ہے. متعلق اسم ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. کیونکہ یہ ہے جملہ اسمیہ. بالکل ٹھیک ہو گیا. اب یہ ہمارے پاس آ گیا اور جار مجرور اور یہ پورا کا پورا متعلق جو ہے اب کس کے ساتھ ہم اس کو لائیں گے؟ اب اس کیا یہ خبر بن کے آ سکتا ہے؟ جی متعلق خبر انا ہے. یہ کس کے ساتھ ہم کنیکٹ کر رہے ہیں؟ خبر کے ساتھ کہ جو ہے اس کے اسم و انا کا حصہ ہے کہ خبر و انا کا حصہ ہے؟ خبر انا کا حصہ ہے. تو پھر متعلق خبر کہیں گے نا، خبر و انا. متعلق خبر. جی متعلق خبر ہی کہہ رہی ہوں. متعلق خبر انا. بالکل ٹھیک ہو گیا. متعلق خبر و انا بالکل ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آخر میں ہمارے پاس جو رہ گیا ہے لقادر. لقادر. بالکل لی نہیں ہے، ل ہے، ورنہ تو دوبارہ سے وہ مجرور بن جائے گا. سوری جی لقادر. جی ل کیا بن کے آ رہا ہے یہاں پہ؟ کون سا والا ل ہے؟ ہم نے ڈھیر سارے لا پڑھے ہوئے ہیں نا، یہ کون سا لا ہے؟ لام تاکید. بالکل لام لام تاکید ہے. لام تاکید مزحلقہ، یہ کیا ہوتا ہے لام تاکید؟ مزحلقہ والا جو ہے ڈسپلیسڈ والا جو ہے جو انا کی وجہ سے آگے موو ہو جاتا ہے. بالکل ہمیں پتہ ہے، ہم نے یہ بہت عرصہ پہلے پڑھا تھا، اس لیے میں دوبارہ ریپیٹ کروا رہی ہوں. ماشاءاللہ سمینہ بتا چکی ہے ہمیں کہ ل جو ہے یہ بھی لام تاکید ہے اور جو انا ہے یہ بھی حرف تاکید ہے. ٹھیک ہے، اب یہ دونوں کے دونوں جملے کے شروع میں آتے ہیں. انا بھی پہلے آتا ہے اور جملے کے سٹارٹ میں آتا ہے، اس سے جملہ شروع ہوتا ہے، اور لام تاکید جو ل ہے یہ بھی شروع میں آتا ہے. اب ان دونوں نے شروع میں لگنا ہے، لیکن جب ایک ہی جملے میں تاکید تاکید یعنی کہ اتنی امپورٹنٹ بات ہے کہ ڈبل تاکید کی جا رہی ہے، تو جب اتنی امپورٹنٹ بات میں ڈبل تاکید ہوتی ہے تو اب ظاہر بات ہے دونوں تو سٹارٹ میں نہیں آ سکتے، دونوں میں سے ایک سٹارٹ میں آئے گا. تو جو زیادہ طاقتور ہے، جو زیادہ پاورفل ہے، وہ کیا کرے گا؟ دوسرے کو دھکا مار کے آگے پھینک دے گا. تو انا ہمیشہ سے زیادہ مضبوط اور زیادہ طاقتور ہے، وہ شروع میں آئے گا، اور جو لام تاکید کو وہ جملے کے درمیان میں دھکا مار کے پھینک دے گا. تو اس لیے یہ جو ہے اب آگے چلا گیا. ٹھیک ہے، تو اب ہم نے یہاں پہ ورڈ بولا مزحلقہ. ٹھیک ہے، مزحلقہ اس کو کہتے ہیں جو انگلش کا ورڈ ہے ڈسپلیسڈ، یعنی کہ اپنے ایکچول پلیس سے ہٹا ہوا، جو پلیس تھی اس کی اس سے ہٹ گیا. اپنی ڈسپلیسڈ، جگہ سے ہٹنا. ٹھیک ہے، یعنی کہ اپنی ایکچول جگہ سے ہٹ کے کہیں اور چلا گیا. تو یہ ہو گیا ڈسپلیسڈ. لام تاکید، ایک تو لام تاکید والا ہے، اور مزحلقہ یعنی کہ ڈسپلیسڈ لام تاکید. اپنی اس کو بھی جملے کے شروع میں آنا تھا، لیکن انا نے آ کے اس کو جگہ بدل دی اور اس کو جملے کے درمیان میں پہنچا دیا. تو اب یہ جو ہے ظاہر بات ہے جو مرکب جاری ہوتا ہے وہ کبھی بھی کوئی اہم پوزیشن نہیں لے سکتا، صرف اس وقت لیتا ہے، خبر بن کے آتا ہے جب خبر کسی بھی وجہ سے محذوف ہو، یعنی کہ چھپی ہوئی ہو، نظر نہ آ رہی ہو. تو کیونکہ مبتدا کے ساتھ خبر کا آنا ضروری ہے، تو اب ہم وہاں پہ
اس جار مجرور کو یا مرکب جاری کو ہم اس کے مقام پہ رکھ دیتے ہیں خبر کے، تو ہم اس کو خبر کہہ دیتے ہیں، لیکن جب وہ موجود ہو خبر تو پھر ہم اس کو متعلق ہی کہیں گے۔ تو پہلے آپ کے پاس اسم و انا آ گیا، اس کے بعد آپ کے پاس متعلق خبر آ گئی، اور اب آخر میں خبرو انا، ٹھیک ہے؟ تو لقادرن، ل قا دی رن، آئے ہائے، لقادرن، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ہے مل کے بن گیا خبر انا۔ تو ترجمہ ہم اس کا کیا کریں گے؟ سب سے پہلے ہم کہیں گے اسم و انا اپنے متعلق خبر خبر انا اور خبر انا کے ساتھ مل کے جملہ اسمیہ بنے گا، اور ترجمہ اس کا کیا کیا جائے گا؟ کوئی کرے گا ترجمہ؟ جی، بے شک وہ اس کو لوٹانے پر البتہ پوری طرح قادر ہے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا، یقیناً پوری طرح قادر ہے۔ قادر ہے، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ بے شک وہ اسے لوٹانے پر یقیناً قادر ہے۔ اب یہاں پہ ہم نے یہ بتانا ہے کہ جو بھی یہاں پہ ضمائر ہیں، دو ضمائر آ رہے ہیں، ایک انا ہو کے ساتھ، ایک رج ہی کے ساتھ، یہ کس کی طرف لوٹ رہے ہیں؟ اللہ کی طرف۔ جو سب سے پہلے انہو ہے، یقیناً وہ اوپر اس کے قادر ہے، لٹانے کے، البتہ یقیناً قادر ہے۔ تو وہ کون قادر ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ۔ اب اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ پیچھے کے کسی جملے کی طرف یہ لوٹ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب یہاں ہم نے پیچھے کیا پڑھا تھا؟ پس وہ انسان دیکھے گا کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا، ٹھیک ہے؟ مما پیدا کیا گیا، اور اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا، ٹھیک ہے؟ یہ بات چل رہی تھی نا پچھلے جملے میں۔ یہاں سے جواب قسم شروع ہو رہی ہے؟ جی، یہاں سے جواب القسم شروع ہو رہی ہے کیا؟ جواب قسم جو ہے نا وہ اوپر آلریڈی شروع ہو گئی تھی، ان کلو لقد، آیت نمبر 4 سے شروع ہو گئی تھی۔ ان بالکل کلو نفسن لما علیہا حافظن، یہ جملہ جو تھا یہ جواب قسم ہے۔ ان اس میں نافیہ تھا نا، بالکل۔ وہاں سے جواب قسم شروع ہو چکا ہے، اب یہ آگے جملے سے لنک میں جا رہے ہیں۔ کیونکہ جواب القسم کا مجھے وہ بھی یاد آ رہا تھا کہ وہ انا اور لام تاکید اکٹھے آتا ہے نا، تو اس لیے میں نے سوال کیا۔ جی، یہ وہاں سے آیت نمبر 4 سے آلریڈی سٹارٹ ہو چکا ہوا ہے جواب قسم۔ اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہو ہے نا یہ اللہ کی طرف لوٹ رہا ہے، جو انا والا ہو ہے، بے شک وہ، اب یہ جو وہ ہے یہ ہے اللہ کی طرف لوٹ رہا ہے، سوری،
ٹھیک ہے، اور جو بعد والا ہو ہے وہ کس طرف لوٹ رہا ہے؟ یعنی کہ ہم کہیں گے خالق کی طرف، خالق کی بات ہو رہی ہے نا؟ وہ بھی اللہ کی طرف ہی. جی بالکل. اور راجیہ میں جو ضمیر ہے وہ انسان کی طرف لوٹ رہا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ کہ یہاں پہ ہم نے ترجمہ کیا کہ بے شک وہ اسے، یعنی کہ وہ، اس کے آگے ہم بریکٹ میں کر دیں بے شک وہ اللہ، اللہ بے شک وہ اللہ اسے لٹانے پر. اب اسے کسے لٹانے پر؟ انسان کو. انسان کو. بالکل، الانسان. بے شک وہ اللہ اسے الانسان کو لٹانے پر یقیناً قادر ہے. کلیئر ہو گیا یہاں تک؟ الحمدللہ. اور کوئی اس میں ایسی بات ہے جو سمجھ نہیں آئی؟ آیت نمبر 8 پہ آ جاتے ہیں، 9 کے اوپر. جی. یخرجو، سوری، یوما. یوم تبلی السرائر. جی کوئی بولنا شروع کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے. میں ٹرائی کروں. یوم جی کرو. یوما اس میں ظرف زماں ہے جو کہ ہمیشہ مضاف بن کے آتا ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد تبلا. تبلا جو ہے سب سے پہلے تو یہ ثلاثی مجرد ہے. پھر فعل مضارع مجہول ہے کیونکہ تا کے اوپر ضمہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے. ثلاثی مجرد ہے، فعل مضارع مجہول ہے، با لام واو اس کا روٹ ورڈ ہے. اور بلوا یبلو باب نصرہ سے ہے یہ. پھر ٹھیک ہے. اور کیونکہ یہ مجہول ہے تو اس میں نائب الفاعل ہونا چاہیے. نائب الفاعل اس کے اندر نہیں ہے کیونکہ اس کے فوراً بعد مرفوع اسم آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. پھر یہ جو ہے واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے. ٹھیک. پھر اس کے بعد السرائر آ جاتا ہے. السرائر سین رو اس کا روٹ ورڈ ہے اور یہ اسم ہے اور جمع مکسر ہے اور نائب الفاعل بن کے آیا ہے. ٹھیک ہو گیا. پھر اپنے نائب الفاعل کے ساتھ مل کے جملہ فعلیہ بن کے مضاف الیہ بنے گا یوما مضاف کا. ٹھیک ہو گیا. پھر یہ پورا مرکب اضافی بن جائے گا. مرکب اضافی کبھی بھی جملے کے شروع میں مطلب ویسے وہ نہیں آ سکتا تو یہ پچھلے جملے سے کنیکٹڈ ہمیں وہاں پہ کنیکٹ کرنا ہوگا اسے. یہ وہاں متعلق کے طور پہ، متعلق اسم کے طور پہ یہ ہوگا. بالکل ٹھیک ہو گیا. باجی ہم کچھ کہیں؟ جی ضرور. رجعی متعلق بنے گا یہ. باجی انہوں نے کہا تبلا واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے لیکن جبکہ نائب الفاعل ظاہر ہے تو پھر یہ تو واحد مذکر غائب کا صیغہ ہونا چاہیے یا پھر واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہونا چاہیے. جی صحیح. بالکل بالکل میں نے غلط بولا ہے. واحد مؤنث غائب، واحد مؤنث غائب میں نے بہت غلط. ماشاءاللہ زبردست ہو گیا کہ آپ اس قابل ہو گئے ہو آپ لوگ ماشاءاللہ کہ آپ لوگ پوائنٹس کو، غلطیوں کو سمجھ سکو. جی ہم لوگوں نے آیت نمبر 9 کے اندر یوما تبلی السرائر، یوما اسم ہمیں پتہ ہے کچھ ایسے الفاظ ہم نے سیکھے ہوئے ہیں کہ جو ہمیشہ اسم ظرف بن کے آتے ہیں. تو یہ بھی انہی الفاظ میں سے ہے، اسم ظرف ہے
اور ظرف دو طرح کا ہوتا ہے، ایک کام کرنے کی جگہ اور ایک کام کرنے کا وقت، یعنی کہ ظرف زمان یا ظرف مکان. تو یہ اسم ظرف زمان ہے، اور کیونکہ یہ اسم ہے تو اب اس کا مطلب ہے جو یہ نیا جملہ ہے یہ اسم سے شروع ہو رہا ہے. تو اب اسم آخر کچھ نہ کچھ بن کے آئے گا. تو یہ اب آگے دیکھیں گے، ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ اسم ظرف جو ہے وہ ہمیشہ مضاف بن کے آتا ہے. یہ بھی ہم نے سیکھ لیا ہوا ہے کہ جہاں پہ بھی آتا ہے اسم ظرف مضاف بن کے آتا ہے، اوپر سے یہ ہلکا پھلکا اسم بھی ہے. اب جب مضاف آئے گا تو مضاف کے بعد لازمی مضاف الیہ آئے گا. ٹھیک ہے، اس کے بعد والا جو بھی ہوگا وہ اس کو مضاف الیہ ہونا پڑے گا. ٹھیک ہے، اور مضاف الیہ جو ہوتا ہے وہ ہوتا بھی مجرور اسم ہے، یہ بھی اس کی شرائط میں سے ہے. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد کیا آ گیا ہمارے پاس؟ تبلا. اب تبلا جو ہے ہمیں پتہ ہے کہ یہ اسم نہیں ہے بلکہ ایک فعل ہے. ٹھیک ہے، اب مضاف کے بعد تو مضاف الیہ آنا ہے، لیکن یہ ایک فعل ہے تبلا، اور یہ فعل مضارع مجہول ہے. اس کی جو روٹ ورڈ ہے وہ بے لام واو ہے، اور یہ باب ناصرہ سے ہے. ٹھیک ہے، اب باب ناصرہ سے جو ہے وہ کس طرح سے ہے؟ اگر ہم اس کو بے لام واو کو باب ناصرہ میں بنائیں تو پہلے ماضی کیا بنے گا اس کا؟ بے بلوا لام واو ناصرہ. ٹھیک ہے، با لا بالاوا. اور اس کو جب ہم مضارع بنائیں گے تو کیا بنے گا؟ نصر ینصرو، تو یب ینسو سو، تو یب لو وو، یب لو وو. یہ ہمارا بیسکلی ورڈ بنا یب لو وو. اب ہم نے جب اس کو دیکھا، اس کے روٹ ورڈ مادے کو دیکھا، تو ہم نے دیکھا کہ یہ بیمار مادہ ہے. کون سی بیماری ہے؟ اس کو کس بیماری کا اٹیک ہے؟ ناقص واوی. جی سیائی، پہلے ہم اس کو بلکہ حاضر میں بنا لیتے ہیں، تب تب لوو. بالکل. اب آخر میں جب آتا ہے تو وہ ناقص کہلاتا ہے، اور ناقص واوی. تو اب ہم نے اس کے جو رول سیکھے تھے، ہم نے کیا سیکھے تھے کہ اگر تو اس کے پیچھے واو کے پیچھے ساکن ہو تو وہ اس کی حرکت اس کو دے کے وہاں پہ قائم رہتا ہے، لیکن اگر وہ ساکن نہ ہو اور اس کے پر آلریڈی حرکت ہو تو اس واو نے وہاں سے چلے جانا ہے، اور اس کی جگہ کیا آ جائے گا؟ اچھا سوری، پہلے تو ہم اس کو بدلیں کہ یہ مجہول ہے، مجہول میں پہلے بدلیں گے ہم اس کو. تو مجہول میں یہ کیا بنے گا؟ علامت مضارع کیا ہو جاتی ہے؟ دوما. دمہ. تب، اور اس کا ضم. عین کلمہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ زبر زیر والا. والا. زبر والا. تو یہ بن گیا زبر. تب لو، یہ بن گیا کیونکہ یہ مجہول ہے. ٹھیک ہے، تو تب لو. اب اس کے اوپر وہ ہم اپلائی کریں گے قاعدہ کہ اس کی اگر پیچھے حرکت موجود ہو تو واو وہاں سے مکمل طور پہ چلا جاتا ہے، اور اس کی جگہ زبر کے ساتھ جس کی دوستی ہے وہ آ جائے گا. تو یہاں پہ بن جائے گا بیسکلی تب لا. اب واو نے تو یہاں سے چلے جانا ہے، تب، تو لام کے اوپر زبر ہے اور آگے جو ہے ایک اور زبر آ گئی. بیسکلی یہ بن گیا اس طرح سے تب لا. ٹھیک ہے، لیکن اس کو لکھنے کا جو انداز ہے وہ چھوٹی یہ کے ساتھ لکھا جاتا ہے، یعنی کہ چھوٹی یہ کے اوپر وہ آ جائے گا. تب لا.
یہاں تک بات سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو؟ تو اب جو یہ فعل مضارع مجہول ہے اس کو ہم کیا کہیں گے؟ فعل بالفاعل کہیں گے، کیا کہیں گے؟ اس کے اندر فاعل موجود ہے نہیں موجود، کیا ہوتا ہے اس کے اندر؟ لا فائل، فعل لا فائل، جی فعل لا فائل نہیں، اس میں فائل نہیں ہے۔ بالکل، اس کے اندر فاعل نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہم نے کہا کہ فاعل صرف اس صورت میں ہوتا ہے کہ اگر اس کے باہر فاعل موجود نہ ہو، نکلا ہوا فاعل موجود نہ ہو۔ اب مجھے بتائیں مجہول کے اندر فاعل ہوتا ہے؟ نائب الفاعل ہوتا مفعول ہوتا ہے، نائب الفاعل۔ فعل مجہول، فعل مجہول میں فاعل نہیں ہوتا، بلکہ مفعول ہوتا ہے۔ لیکن مفعول کو نائب الفاعل کہتے ہیں، کیونکہ اب وہ بیسیکلی فاعل کی جگہ پہ آ گیا، فاعل نہیں تھا تو فاعل کی جگہ پہ آ گیا۔ جس طرح اگر ملک کا جو ہے پریزیڈنٹ موجود نہ ہو تو جو نمبر 2 پہ افسر ہوتا ہے وہ اب پریزیڈنٹ کی بجائے کیا کہلاتا ہے؟ ایکٹنگ پریزیڈنٹ، یعنی کہ اب وہ ایکٹ کر رہے پریزیڈنٹ کی جگہ، کیونکہ ملک کبھی بھی بغیر پریزیڈنٹ کے نہیں ہو سکتا۔ تو اگر وہ کسی میٹنگ پہ، کسی فنکشن پہ، کہیں چھٹیوں پہ اگر ملک سے نکلا تو اس کی جگہ کسی اور کو پریزیڈنٹ بنانا ہوگا، جو اس کی جگہ وہ احکامات دے گا اور وہ سارے فیصلے کرے گا۔ تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ نائب صدر، ٹھیک ہے؟ نائب صدر، صدر نہیں ہے بلکہ وہ نائب الصدر ہے، صدر کی جگہ اس کا اسسٹنٹ صدر ہے۔ تو اسی طرح اگر فاعل موجود نہیں تو اس کی جگہ مفعول آ گیا، کیونکہ وہ فاعل کی جگہ پہ لکھا جا رہا ہے تو اس کو ہم اب مفعول کہنے کے بجائے کیا کہیں گے؟ نائب الفاعل کہیں گے۔ اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ مفعول ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، مفعول ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، لیکن جب وہ نائب الفاعل بن کے آئے گا کیونکہ وہ فاعل کی جگہ پہ آیا ہے تو وہ منصوب کی جگہ مرفوع ہوگا۔ مرفوع لکھا جائے گا۔ سمجھ آئی؟ چاہے وہ ضمیر کی صورت میں ہو، چاہے وہ اسم ویسے نام کی صورت میں ہو۔ منصوب جی، تو اب اسی وجہ سے یہاں پہ فعل میں سے مفعول نکل کے باہر آیا ہوا ہے، لیکن آپ نے دیکھا کہ بجائے اس کو ہم نے ال سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ اسم ہے، لیکن بجائے اس کو، کیونکہ حالانکہ یہ مفعول جو ہے وہ بن کے آ رہا ہے، لیکن اس کی آپ نے اعرابی حالت دیکھی ہے کہ وہ پیش والی ہے، صرف اسی وجہ سے کیونکہ وہ نائب الفاعل بنا ہوا ہے، اس وقت فاعل بن کے آ رہا ہے، فاعل کی جگہ پہ آ رہا ہے۔ اب وہ اگر وہ پرائم منسٹر ہے یا کوئی چیف منسٹر ہے جس کو صدر کی حیثیت دی گئی ہے، تو اب وہ چیف منسٹر تو نہیں کی شکل میں تو نہیں رہے گا نا، وہ اب صدر کی حیثیت سے ہے، تو صدر کیا حلیے میں اس کو آنا پڑے گا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ وہ صدر ہے۔ تو یہاں پہ بھی اسی وجہ سے کیونکہ وہ فاعل کی جگہ پہ آ کے بیٹھا ہے تو اس لیے اس کو فاعل ہی کے حلیے میں آنا ہوگا، اور اسی لیے ارو جو ہے آپ نے دیکھا ہے کہ یہ منصوب اسم ہے۔ یہ پوائنٹ کلیئر ہو گیا سب کو؟
جی الحمدللہ. اب یہ پورا کا پورا کیا بن جائے گا؟ سب سے پہلے ہمارے پاس کیا ہے؟ اب پیچھے یوما جو ہے وہ مضاف تھا. پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ ہے فعل. فعل اپنے نائب الفاعل کے ساتھ مل کے کیا بنا؟ جملہ فعلیہ. جملہ اور فعلیہ ہو کر مضاف جی الیہ. پھر اب جملہ فعلیہ ہو کے اب جو پیچھے یوما تھا وہ بن گیا مضاف، اور جو جملہ فعلیہ ہے وہ بن گیا مضاف الیہ، اور یہ دونوں مل کے کیا بن گئے؟ مضاف اور مضاف الیہ. اب یہ کیا بنیں گے؟ پیچھے کا جو ہمارا جملہ تھا آیت نمبر 8، مرکب اضافی مضاف مضاف الیہ. ہم نے یہ پڑھا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، 8 نمبر جو تھا کہ یقیناً اب یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے ہو اسم و انا تھا، اللہ رج ہی اوپر یہ ہمارے پاس متعلق خبرو انا تھا، اور لقادرن خبرو انا تھا، اور یہ جملہ اسمیہ بن گیا تھا. تو اب یہ رج ہی، ٹھیک ہے، اب یہ بیسیکلی کیا ہے؟ یہ اس کا متعلق بن رہا ہے، رج ہی کا متعلق بن رہا ہے. اس کے متعلق رج، خبر دے رہی ہے. ایکسپلین کر رہا ہے. جی رج ہی جو ہے اس کا متعلق بن رہا ہے. آپ اس کے ترجمے کو دیکھو نا، تو یہ کہے گا متعلق رج ہی، ٹھیک ہے. یعنی کہ اب ہم اس کو اگر ترجمہ دیکھیں پہلے، جس دن یوما، جس دن تبلا، جس دن جانچے جائیں گے، اسرائر، راز. جائیں گے. اب یہ بالکل راز ارریلیونٹ جملہ ہے نا، اگر میں اس کو انڈیپینڈنٹ جملہ لوں تو یہ بالکل ارریلیونٹ ہے. مطلب یہ کیا مطلب ہے؟ ہم پیچھے کیا پڑھ رہے ہیں کہ بے شک وہ اسے لٹانے پر یقیناً قدرت، یعنی کہ وہ اللہ اس انسان کو لٹانے پر یقیناً قادر ہے، قدرت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے. اب آگے کیا کہہ رہا ہے؟ جس دن جانچے جائیں گے راز. اب اگر اس کو میں بالکل علیحدہ رکھوں تو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی، ٹھیک ہے. تو اب اس کو رج ہی ہمارا جو جملہ تھا یا اس کا کیا مطلب تھا؟ بے شک وہ اللہ لوٹانا. اس سے لٹانے پر، اس اس سے اس لٹانے انسان کے پر کے لوٹانے پر ساتھ جو ہے یہ کیا ہے، یعنی کہ اسے اس کو ہم کر لیں گے انسان، اسے لٹانے پر، یہ اس کا مطلب تھا نا. تبلا، سوری پچھلی آیت میں اسے لٹانے پر. اب اسی کی کنٹینیوٹی میں ہے، اسی سے کنیکٹڈ ہے اس کے متعلق کہ اس انسان کو لٹانے پر جس کے راز جانچے جائیں گے جس اس دن، کس دن لٹانے پر؟ جس دن جانچے جائیں گے راز، یعنی کہ قیامت کے دن. جس دن جانچے جائیں گے راز، ٹھیک ہے. اب اس کو ہم ملا کے ترجمہ کیسے کریں گے کہ بے شک وہ اللہ اسے، یعنی انسان کو لٹانے پر جس دن جانچے جائیں گے راز، پوری قدرت رکھتا ہے،
ٹھیک ہے، بات سمجھ آئی؟ یعنی کہ جی قیامت کے الحمد دن انہیں اس انسان کو واپس مار کے زندہ کرنے میں یا واپس لٹانے میں پوری قدرت رکھتا ہے. کلیئر ہے؟ کوئی کنفیوژن ہے اس میں؟ الحمدللہ. بالکل ٹھیک ہو گیا. قادرن جو ہے اس کو بھی ایک دفعہ دیکھ لیں. قادرن، اس کو بھی اگر ہم کھول لیں تو یہ اسم الفائل ہے، اسم فائل ہے، واحد مذکر اور قدرتن باب ضربہ سے ہے. اور اس میں قدرتن اس کا اسم مصدر ہے. قدرتن، قدرت رکھنا. ٹھیک ہو گیا. قدرتن اسم مصدر سے یہ بنا ہے. اب ایک اور سوال جو امپورٹنٹ ہے وہ کیا ہے کہ یوما جو ہے یہ اس کی حالت کیا ہے؟ یوما کی حالت منصوب ہے نا؟ وہ منصوب کیوں آیا ہے؟ مرکب اضافی کی حالت جو ہے وہ جو مضاف کی حالت ہوتی ہے اس سے ہوتی ہے، اور یہ پورا مل کے جو ہے، کیونکہ یہ جو تبلا سرائر جو ہے یہ محل سرائر نائب الفاعل کے طور پہ آیا ہے، لیکن یہ ہے تو منصوب، صحیح. کیونکہ یہ ہے تو اوریجنلی تو مفعول ہے، تو یہ نائب الفاعل تو ہے ہونے کی وجہ سے یہ مرفوع تو دکھائی دے رہا ہے، لیکن یہ پورا جملہ جب ان میکنگ آئے گا تو یہ محلن منصوب ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. بات آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہے؟ اس کی بات سمجھ آئی ہے آپ لوگوں کو؟ یہ پورا کا پورا جملہ متعلق ہے، اور متعلق جو ہوتا ہے وہ کس حالت میں ہوتا ہے؟ متعلق تو یوزلی مجرور ہوتا ہے. جی ٹھیک ہے. لیکن یوما جو ہے یہاں پہ منصوب، یوما میں سے ہے نسبی حال کیا کہتے ہیں، ظرف ہے نا آ، باقی کیا ظرف ورڈ ہوتا ہے ہمیشہ اور ایک ہی منصوب شکل میں رہتا ہے، ہاں، مبنی اسم ہے. مفعول ہوتے ہیں نا، مفعول فیہی کی کیٹیگری میں آتے ہیں نا یہ. بالکل بالکل. اسی وجہ سے یوما اس کو اگر اس کی اعرابی حالت پوچھی ہے تو اسم نہ، اسم کی تو کوئی نہ کوئی اعرابی حالت ہوتی ہے. تو یہ جو ہے یہ اس وقت رفع کی حالت میں نہیں ہے، بلکہ یہ کس حالت میں ہے؟ منصوب. منصوب ہے. ٹھیک ہے. یوم قیامت، بالکل ٹھیک ہو گئی. تبلا کا جو ہے اس کی بھی بات کر لیتے ہیں. تبلا جو ہے بلا ان اور بل ون، اس کا اسم مصدر کیا ہے؟ کہاں میں نے لکھا تھا تبلا؟ اس کا اسم مصدر بلا ان اور
बलवन दो तरह से आता है और ये है बाबे नासारा से, ठीक है। और ये बली भी आता है और बलू भी आता है, इसीलिए हमने यहाँ पे या इस्तेमाल कर लिया, क्योंकि ये इसके रूट वर्ड दो आते हैं, बे लाम वाव भी है और बे लाम या भी है, ठीक है। ये दो तरह से लिखा जाता है। देखो करेक्शन करने में अपनी गलती पता चलती है। बात समझ आ गई आप लोगों को? दो मादे हैं इसके, और इसके किस मायने में आता है? यानी कि उस दिन राज फाश यानी कि जाहिर कर दिए जाएंगे, कोई बात पोशीदा नहीं रहेगी। एक तो इस तरह से आता है, और दूसरा मायने तुबला जो है वो क्या है? उस दिन उनको परखा जाएगा, यानी कि टेस्ट किया जाएगा, खोटा खरा अलग अलग कर दिया जाएगा। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दो आयत पूरी हो गई हैं, ठीक है। मैंने तो सोचा था कि हम इसको और भी ले जाएंगे आगे, लेकिन अगली 10 नंबर आयत लंबी है थोड़ी, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं इंशाल्लाह। कोई सवाल है आप लोगों का, किसी का? जी बच्चों, किसी का कोई सवाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, समझ में आ गया।